خرم کی آنکھ لگ گئی۔ تبھی اس نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے اینی کو بہت ہی خوفناک شکل میں دیکھا، اور وہ ننھے دودھ پیتے بچوں کا گوشت کھا رہی تھی، اور اس کے ساتھ کرن بھی بچوں کے زمین پر گرے خون کو چاٹ رہی تھی۔ پھر خرم کی آنکھ کھل گئی۔ خرم نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہ تھا، تو اس نے ایک لمبا سا سانس لیا اور بولا خدا کا شکر ہے کہ وہ صرف خواب ہی تھا۔ اس دوران وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ابھی وہ دوبارہ سونے ہی والا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ پوری طرح سے ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی گردن ادھر ادھر گھماتے ہوئے دیکھا پر کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ کوئی اب بھی اونچی اونچی آواز میں سانسیں لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی اس کی نظر سامنے لگی کرن کی تصویر پر پڑی تو اس تصویر میں کرن نہیں تھی بلکہ خوفناک سی شکل والی کوئی عورت تھی۔ تبھی اس نے اپنے اوپر لگے فانوس کی طرف دیکھا تو وہی خوفناک عورت فانوس پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی طرف گھور رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور وہ چیخیں مارتا ہوا کمرے سے باہر بھاگا، اور بھاگتے ہوئے وہ اینی کے کمرے کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ اینی اور کرن اپنے کمرے میں نہیں تھی، اور اس کمرے میں بہت ساری انسانی بچوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی زیادہ ڈر گیا۔ ابھی وہ اس کمرے سے نکل کر بھاگنے ہی والا تھا کہ اس کے سامنے کرن اور اینی آ گئے، اور خرم کو دیکھ کر کرن بولی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو سونے گئے تھے۔ خرم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا وہاں کمرے میں کوئی خوفناک عورت ہے، اور جہاں تمہاری تصویر لگی ہوئی تھی اس جگہ اسی خوفناک عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ مجھے اس کمرے میں نہیں سونا، مجھے ابھی اپنے گھر جانا ہے کیونکہ یہ پوری حویلی ہی عجیب ہے۔ اور پھر اس نے کرن اور اینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ سب کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ ان ہڈیوں کی طرف دیکھنے لگا تو وہاں کوئی ہڈیاں نہیں تھیں اور کمرہ بالکل صاف تھا۔ اس نے ایک دم سے اپنا سر پکڑ لیا اور بولا یہاں تمہارے کمرے میں بہت سی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان ہڈیوں کو، لیکن اب پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی۔ کرن نے کہا دیکھو مجھے لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو اور تمہیں ہر جگہ عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اس نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، اس حویلی میں کچھ ہے۔ کرن نے کہا اچھا چلو مجھے دکھاؤ وہ عورت کہاں ہے اور وہ تصویر دکھاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ کرن نے کہا دیکھو ڈرو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں بھی دکھاؤ وہ کون ہے جس نے تمہیں ڈرایا ہے۔ خرم کرن اور اینی کو غور سے دیکھنے لگا اور پھر بولا چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے جب خرم کرن اور اینی کے ساتھ دوبارہ اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ادھر کچھ بھی ویسا نہیں تھا جیسا خرم نے دیکھا تھا، کیونکہ ادھر کوئی عورت نہیں تھی اور تصویر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں تھی بلکہ کرن کی ہی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس پر کرن نے خرم سے کہا دیکھا نا یہاں کوئی نہیں ہے، وہ بس تمہارا وہم تھا اور کچھ نہیں۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا اور کمرے میں موجود ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا، اور پھر کرن کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا ہاں شاید وہ میرا وہم ہی تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک ڈراؤنا خواب بھی دیکھا تھا، شاید یہ سب کچھ اس خواب کی وجہ سے ہوا۔ اور جب اس نے فانوس کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا تو اس دوران کرن اور اینی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر عجیب طریقے سے مسکرا رہی تھیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے ایسے ہی تم لوگوں کو پریشان کر دیا۔ کرن نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، بس اب تم جاؤ اور سو جاؤ، صبح ہم تمہارے ہی گھر کے لیے نکل جائیں گے۔ اور پھر وہ دوبارہ سے بستر پر لیٹ گیا اور اچانک سے اٹھ کر پھر تصویر کی طرف دیکھنے لگا، لیکن تصویر میں کوئی تبدیلی نہیں تھی اور بالکل ٹھیک تھی۔ پھر وہ خود سے ہنستے ہوئے بولا یار میں بھی نا۔ صبح جب خرم کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے دیکھا کہ کرن دلہن کے لباس میں ملبوس تھی اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کہا میں تو تیار ہو گئی ہوں، اب تم بھی تیار ہو جاؤ، ہم آج ہی شادی کر لیں گے، میری بہن نے تو اجازت دے دی ہے، اب تمہیں اپنے گھر والوں کو منانا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بولا اس کی فکر تم مت کرو، اب میرا کام ہے، اور مجھے پتا ہے میرے بابا تمہیں دیکھیں گے تو وہ مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے کبھی نہیں روکیں گے۔ اس کے بعد خرم کرن کا ہاتھ تھامے باہر بنے خفیہ راستے کی طرف جانے لگا تو کرن نے کہا ادھر سے نہیں، اب ہم اس دروازے سے باہر جائیں گے جو گاؤں کی طرف نکلتا ہے، کیونکہ آج میں بہت خوش ہوں،
اور اس خوشی کے موقع پر کسی قبرستان کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ اور کرن دوسرے دروازے سے باہر جانے لگے تو خرم نے اچانک رک کر پیچھے کی طرف دیکھا اور پھر کرن کی طرف دیکھ کر پوچھا، اینی کہاں رہ گئی ہے؟ کرن نے کہا، وہ ہماری شادی میں نہیں آئے گی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ تو کرن نے کہا، کیونکہ جب اینی کی شادی ہوئی تو شادی والے دن ہی اس کا شوہر دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا تھا، اور اس بات کا اینی پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ اور اس کے بعد جب میری شادی ہونے لگی تو میرے شوہر کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اینی کو لگتا ہے کہ وہ جس شادی کو دیکھے گی تو اس شادی کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہتی۔ خرم نے کہا، تو اگر بابا نے تمہارے خاندان والوں کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری ایک ہی بہن ہے اور وہ بھی شادی میں نہیں آئے گی؟ کرن نے کہا، دیکھو تم اپنے بابا سے نہ تو اینی کے بارے میں کوئی بات کرو گے اور نہ ہی اس حویلی کے بارے میں۔ خرم نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اب یہ تو بتانا ہی ہے نا کہ تم اس حویلی میں رہنے والے ایک با اثر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ کرن نے کہا، نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کرو گے، کیونکہ بہت سے لوگ اس حویلی کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ خرم نے حیرت سے پوچھا، لیکن کس طرح کی باتیں؟ کرن نے کہا، بہت سے بیوقوف لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھوتوں کی حویلی ہے۔ خرم کہنے لگے، یہ سب لوگ کہتے ہیں؟ اور پھر ہنستے ہوئے بولا، اور وہ بیوقوف لوگ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی سب سے حسین عورت بھی یہیں رہتی ہے۔ تو خرم نے کہا، تو میں بابا کو کیا کہوں گا؟ تم کون ہو؟ کہاں رہتی ہو؟ کرن نے کہا، تم اپنے بابا سے کہنا کہ یہ کیلی ہے اور یتیم خانے سے آئی ہے اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کہہ دوں گا، اب چلو پھر چلتے ہیں۔ اس کے بعد خرم کرن کو لے کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا اور راستے میں آتے جاتے لوگ ان دونوں کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد خرم اپنے گھر پہنچ گیا اور گھر میں جب خرم کے بابا نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ خرم نے کہا، بابا اس کا نام کرن ہے اور یہ آپ کی ہونے والی بہو ہے۔ یہ سن کر خرم کے بابا نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ اس نے کہا، جی بابا، ہم آپ سے شادی کی اجازت لینے آئے ہیں۔ بابا نے کہا، بیٹا میں اجازت تو دے دوں گا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ ہے کون، کہاں سے آئی ہے اور اس کے باقی خاندان والے کون ہیں، اس کے ماں باپ بہن بھائی وغیرہ کہاں ہیں؟ خرم نے کہا، بابا اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور یہ یتیم خانے سے آئی ہے۔ بابا سوچ میں پڑ گیا اور خرم نے کہا، بابا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ خرم کے بابا نے چونکتے ہوئے کہا، بیٹا یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا اتنی جلدی تمہارا اس سے شادی کرنا صحیح رہے گا، کیونکہ تم اسے اچانک میرے پاس لے آئے ہو اور شادی کی اجازت مانگ رہے ہو، اس وجہ سے مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، کیوں نہ کچھ دن ہمیں اس بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ اس نے کہا، بابا اس میں سوچنا کیسا، میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں، اور اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کی اجازت کے بنا بھی شادی کر سکتے تھے، لیکن یہ میرے کہنے پر آپ کے پاس آ گئی ہے تاکہ ہم آپ کی اجازت سے ہی شادی کر سکیں، اور ویسے بھی میں اس کے سوا کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ بابا نے کہا، دیکھو بیٹا، میں نے بہت مشکلوں سے تمہاری پرورش کی ہے، یہاں تک کہ تمہاری پرورش کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا، لیکن میں نے تمہارے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچا ہے، اس لیے ایک باپ ہونے کے ناطے تمہارے اچھے برے کے بارے میں سوچنا میرا فرض ہے۔ خرم نے کہا، دیکھو بابا، آپ نے جو کیا وہ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا فرض تھا، اور تب تو میں بچہ تھا، لیکن اب میں بڑا ہو چکا ہوں اور اپنے اچھے برے کے بارے میں بہتر سوچ سکتا ہوں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس فیصلے میں آپ میرا ساتھ دیں۔ یہ بات سن کر بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ افسردہ ہو کر بولے، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، جاؤ میں اجازت دیتا ہوں، اب تم اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہو۔ لیکن میرا دل اس کے لیے پوری طرح راضی نہیں ہے، پر پھر بھی تمہاری خوشی کے لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی جی لی ہے، اب تمہیں اپنی زندگی کو جینا ہے اور میں اس میں دخل نہیں دوں گا، تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ میں تم پر اپنی مرضی تھوپ رہا ہوں۔ اس کے بعد خرم نے کرن سے کہا، چلو اب ہم نکاح کے لیے چلتے ہیں۔ اس کے بعد خرم کرن اور اپنے بابا کے ساتھ اپنے استاد کے پاس گیا اور اس کو کرن کے بارے میں وہی سب بتایا جو خرم نے اپنے بابا کو بتایا تھا۔ اس کے بعد مشتاق نکاح خواہ کو لینے چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں مشتاق نکاح خواہ
اور کچھ لوگوں کو لے کر آ گیا، اور جب نکاح خواہ دونوں کا نکاح کروا رہا تھا اس دوران کرن کی حالت خراب ہونے لگی، اور خرم نے کہا مولوی صاحب آپ ذرا جلدی کر لیں کیونکہ اچانک میری ہونے والی بیوی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور نکاح خواہ نے جلدی سے نکاح کے فرائض پورے کیے اور ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔